آگے کی ساری کرسیاں پر کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. موضوعات ہمیشہ فکری نوعیت کے ہوتے ہیں اور جید علماء اکرام کی سرپرستی میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. آج جمادی الاول کی 6 تاریخ ہے اور 10 اپریل ہے اور 11:30 بجے کا وقت ہے. ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے وراثت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار، اور یہ اس موضوع کی پہلی نشست ہوگی. جن پوائنٹس کو مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. نمبر 1، تقسیم میراث کی اہمیت. نمبر 2، وراثت کی تقسیم میں ہونے والی کوتاہیاں. نمبر 3، کیا بیٹیوں کو دیا جانے والا جہیز وراثت کے قائم مقام ہو سکتا ہے. نمبر 4، کیا اولاد کو عاق کیا جا سکتا ہے. نمبر 5، کیا مال حرام میں بھی قانون وراثت جاری ہوتا ہے. نمبر 6، کیا بہنوں کے معاف کرنے سے وراثت معاف ہو جاتی ہے. نمبر 7، کیا اپنے وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ پورے موضوع کا انشاءاللہ تعالی جامع انداز میں حضرت مولانا احاطہ فرمائیں گے. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، آج کی نشست میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں وراثت کی تقسیم کا جائزہ لیں گے. اور اس موضوع پر گفتگو کے آغاز سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دل میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم وراثت کی تقسیم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کو اہمیت دیں گے اور ان پر دل و جان سے عمل کریں گے. اس لیے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو وراثت کی تقسیم میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوں. جن شعبوں میں ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر خاندان
اور رسم و رواج اور قوم اور قبیلے کے تعارف کو اہمیت دی ہے اور اپنی زندگی میں انہی پر عمل کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شعبہ میراث کا بھی ہے۔ اور تقسیم میراث میں گڑبڑ اور کمزوری یہ صرف اس طبقے میں نہیں پائی جاتی جو بظاہر دین سے دور ہے، بلکہ وہ حضرات جو اپنی شکل و صورت کی وجہ سے اور عبادات کی پابندی کی وجہ سے دیندار کہلاتے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں جو تقسیم میراث میں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو بالاتر تسلیم کریں اور اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کو کچل کر اس مٹے ہوئے فریضے کو زندہ کریں۔ محترم خواتین و حضرات، اس دنیا میں رہنے والے انسانوں میں بے شمار اختلافات پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف، نبوت و رسالت کے بارے میں اختلاف، آخرت کے بارے میں اختلاف، فرشتوں کے بارے میں اختلاف، بہت سارے اختلافات ہیں۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر ہر ملک، ہر قوم اور ہر مذہب والے لوگ متفق ہیں، اور وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جو موت کا مزہ چکھے بغیر رہ سکے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی مکان، کوئی پلاٹ، کوئی زیور، کوئی گاڑی، کوئی برتن، کوئی دکان، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، اور کچھ نہیں تو تن کا لباس۔ انسان جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اسے ترکہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو میراث بھی کہا جاتا ہے۔ اور ترکے اور میراث کی تقسیم کے بارے میں ہر مذہب اور ملت نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ میری معلومات کی حد تک کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں مرنے والے کی میراث کے بٹوارے کا طریقہ نہ بتایا گیا ہو، لیکن اسلام کا جو نظام تقسیم میراث ہے یہ اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے سارے مذاہب کے نظام تقسیم میراث سے ممتاز ہے۔
اور انسان جب ان خصوصیات پر غور کرتا ہے تو وہ اسلام کی سچائی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس مذہب میں ایسی باریکیوں کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ مذہب یقیناً انسانی اختراع نہیں ہو سکتا اور بشری سوچ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مذہب ایسی ذات کا بنایا ہوا اور نازل کیا ہوا ہے جو صرف پہلی صدی کے انسانوں کے نہیں بلکہ سارے زمانوں اور سارے جہانوں کے انسانوں کی ضروریات سے، ان کی کمزوریوں سے، ان کی طبیعت میں پائے جانے والے مالی رجحان سے اور پھر زیادتی ہونے کی صورت میں اٹھنے والے فتنہ و فساد سے، قتل و قتال سے اور جھگڑوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اسلام نے میراث کی تقسیم کا جو نظام دیا اس کی 5 بڑی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ اسلام کہتا ہے کہ میت اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جائے اسے حقداروں میں تقسیم کیا جائے گا، خواہ وہ استعمال کی چیزیں ہوں، خواہ وہ تجارتی سامان ہو، خواہ وہ دکان اور زمین ہو، ہر چیز کو تقسیم کیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے بدن کے کپڑے اور استعمال کے جوتے اور برتن اور خوشبویات، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف عام طور پر نظر نہیں جاتی، اسلام کا حکم یہ ہے کہ یہ سب کچھ وارثوں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ جبکہ اسلام سے پہلے صرف وہی اشیاء تقسیم کی جاتی تھیں جن سے نفع حاصل ہونا ممکن ہوتا تھا، باقی رہی مرنے والے کی استعمالی چیزیں تو بعض مذاہب میں تو یہ تھا کہ ان چیزوں کو میت کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج جو مصر کے فرما رواؤں کی حنوط شدہ لاشیں احراموں میں دریافت ہو رہی ہیں تو وہ لاشیں بڑے بڑے صندوقوں میں، اور ان صندوقوں میں دیکھا گیا کہ ان کے استعمال کی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہیں۔ تو بعض مذاہب میں تو یہ تھا کہ مرنے والے کی استعمالی چیزیں اس کے ساتھ ہی قبر میں، صندوق میں، تابوت میں دفن کر دی جاتی تھی۔ بعض ان چیزوں کو جلا دیتے تھے۔ میرا اپنا ناقص خیال یہ ہے کہ اس میں شاید کوئی تقدس کا پہلو ہو کہ اتنی بڑی شخصیت کے استعمال میں جو چیزیں رہیں تو اب ان چیزوں کو کسی ناقص اور کمزور آدمی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا خود ان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی ہوگی۔ جیسا کہ میں سنتا ہوں، واللہ عالم بالصواب، یہ کہاں تک حقیقت ہے کہ بعض مسلمان شہزادے ایسے ہیں کہ جو گاڑیاں استعمال کر لیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان گاڑیوں کو کوئی دوسرا استعمال نہ کر سکے۔
چاہے وہ کھڑی کھڑی کباڑ ہی بن جائے. اور خواتین کے بارے میں تو یہ ایک عام معمول بن گیا. خود بڑے بڑے مسلمانوں کے اندر، دینداروں کے اندر بھی، کہ جو خاتون کسی بڑے کے نکاح میں رہے، اگرچہ اس کا جوانی میں انتقال ہو جائے تو پھر اس کی شادی کسی اور سے نہیں کرتے ہیں. بیوہ کے نکاح کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بالخصوص جب کہ وہ کسی بڑی شخصیت کے نکاح میں رہی ہو. اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ عام بزرگوں کو بھی معاذ اللہ پیغمبر کا مقام دے دیا گیا، کہ جیسے پیغمبر کی جو بیوائیں تھیں ان کے ساتھ نکاح کرنا امت کے لیے جائز نہیں تھا، اور جائز نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ امت کی روحانی مائیں تھیں، اور ساری امت ان کے روحانی بیٹے، تو روحانی بیٹوں کے لیے اپنی روحانی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں تھا. لیکن ہمارے ہاں عام بزرگوں کے لیے بھی یہ چیز بنا لی گئی کہ جو خاتون ان کے نکاح میں رہی ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں دیتے. تو یہ میرا ایک ذاتی قسم کا تجزیہ ہے، اور خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تقدس کا کوئی پہلو ہو، جس کی وجہ سے وہ مرنے والے کی استعمالی چیزوں کو تقسیم نہیں کرتے تھے، جلا دیتے تھے. اور تیسری چیز جو تھی، تیسرا طریقہ وہ یہ تھا کہ مرنے والے کی استعمالی اشیاء ہتھیا لیتے، جس کا داؤ چل جاتا، جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ لے اڑا. جیسے کہا گیا کہ یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. آپ اس کو بدل کر زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں کپڑے اسی کے ہیں، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں گھڑی اسی کی ہے، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں موبائل اسی کا ہے، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں فرنیچر اسی کا ہے. بلکہ ہم تو ایسے پیٹو اور ایسے لالچی بن گئے کہ جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مکان اسی کا ہے، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں گاڑی اسی کی ہے، جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں جائیداد اسی کی ہے. ایسا ہو رہا ہے. جو زور آور بھائی ہیں وہ قبضہ جما لیتے ہیں، اور کمزور بیچارہ محروم رہتا ہے. ہماری مسجد میں ایک نمازی ہے، وہ بیچارہ 2 3 ڈیوٹیاں کرتا ہے، اور جہاں بیچارے کو جگہ ملتی وہاں رات گزار لیتا ہے، اس لیے کہ کرائے کا مکان لینے کی طاقت نہیں ہے. کبھی مسجد میں سو جاتا ہے، کبھی اس کو چوکیدار کے طور پر کوئی اپنی ڈیوڑی میں سلا دیتا ہے تو وہاں سو جاتا ہے. اور اس نے چند دن پہلے مجھے بتایا کہ میری جائیداد پر میرے حقیقی بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے علاقے کا سردار ہے، اور اس کے پاس کئی گاڑیاں ہیں. ایک بھائی کا حال یہ ہے، اور دوسرا بھائی اس طریقے سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے. تو پہلی خصوصیت اسلام کے نظام تقسیم میراث کی وہ یہ ہے کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو ہر چیز کو تقسیم کیا جائے. شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکات العالیہ نے اپنے والد محترم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں بتایا کہ
زندگی کے آخری ایام میں خاص طور پر وہ اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ان کے کمرے میں اگر گھر کی کوئی چیز آ جاتی تو اسے فوراً گھر میں واپس کر دیتے تھے، حتیٰ کہ گلاس، کپ، پیالی اور پلیٹ تک، اور فرماتے تھے کہ اس کمرے میں جو کچھ ہے وہ میری ذاتی ملکیت ہے، اور اس سے باہر جو ہے وہ گھر والوں کا مشترکہ ہے یا بیٹوں کا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے تو جو گلاس، جو کپ کسی بیٹے کی ملکیت ہے اسے بھی میری ملکیت سمجھ کر وراثت میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو اس قدر اہتمام، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی ہر چیز کو تقسیم کیا جائے، اس کا چشمہ تک، اس کی ٹوپی تک، اس کی گھڑی تک، اس کے موزے تک، اس کی چپلیں تک۔ دوسری خصوصیت اسلام کے نظام تقسیم میراث کی وہ یہ کہ وراثت یہ اقارب کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، غیر رشتہ داروں کا حق نہیں ہے۔ جبکہ بعض اقوام کے ہاں یہ تصور ملتا ہے کہ وہ وراثت کی تقسیم کے وقت پڑوسیوں کو ترجیح دیتے تھے، مرنے والے کے دوست احباب کو ترجیح دیتے تھے، اس کے ساتھ معاہدہ کرنے والوں، تعاون کرنے والوں کو ترجیح دیتے تھے، اور رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ وراثت یہ مردوں، عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں سب کا حق ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہے اور جس کا حصہ اللہ نے بیان فرمایا ان سب کا حق ہے، نہ اس میں جنس کی تقسیم کو، جنس کے فرق کو رکاوٹ بننے دیا جائے گا، نہ کسی کے چھوٹا بڑا ہونے کا لحاظ کیا جائے گا۔ چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، سورۃ النساء کی آیت ہے 4 پارے کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو کچھ والدین چھوڑ کر مر گئے یا رشتہ دار چھوڑ کر مر گئے، جو کچھ چھوڑ کر مر گئے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو والدین چھوڑ کر مر گئے، جو رشتہ دار چھوڑ کر مر گئے، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے، اور مرد ہے یا عورت۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بڑی باریکیوں کا لحاظ کیا گیا۔ اب دیکھیے، اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا وہ وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ مما ترک الوالدان، علماء جانتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے یہ چیز خود بخود واضح ہو گئی کہ جو کچھ چھوڑا ہے مرنے والے نے اس کو تقسیم کیا جائے گا، خواہ قلیل ہو یا کثیر، استعمال کی چیزیں ہوں یا تجارتی سامان۔ یہ بات سمجھ میں آ جانے کے باوجود اللہ پاک نے صراحتاً فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے مرنے والے نے قلیل چھوڑا ہو یا کثیر چھوڑا ہو، تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو، سب کچھ تقسیم کیا جائے گا۔ اس نے 10 روپے چھوڑے ہیں تو اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، نصیبا مفروضا۔ اللہ کہتے میں نے خود حصے متعین کر دیے ہیں، جو حصے میں نے متعین کیے جن رشتہ داروں کے لیے، ان میں مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال کو خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر ہو تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن کا یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب خود
قرآن کے نازل ہونے کے مقام پر اور پوری دنیا میں جنس کا فرق بھی کیا جاتا تھا اور چھوٹا بڑا ہونے کا بھی فرق کیا جاتا تھا. عرب خواتین کو میراث نہیں دیتے تھے, بیٹیوں کو نہیں دیتے تھے, چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے. ان کے ہاں ایک محاورہ تھا جسے انہوں نے گویا کہ ایک قانون کی حیثیت دے رکھی تھی کہ میراث میں حق صرف اس کا ہے جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر دشمن کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے, اور کسی کا میراث میں حق نہیں. لہذا بچوں کا بھی حق نہیں اور عورتوں کا بھی حق نہیں. احادیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور ایک نابالغ بیٹا اور بیوی چھوڑی. یہ کل 4 افراد انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے. تو عرب کے چلے ہوئے طریقے کے مطابق حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے چچا زاد بھائیوں نے ان کی ساری میراث پر قبضہ کر لیا. اس بیچاری بیوہ نے انہیں پیشکش کی کہ یہ ظلم نہ کرو, اگر میراث ہتھیانا ہی چاہتے ہو تو کم از کم یہ جو تمہاری 2 چچا زاد بہنیں ہیں ان کے ساتھ نکاح ہی کر لو. میں ان کا بوجھ کہاں اٹھاؤں گی, کیسے اٹھاؤں گی. وہ رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں رہ جاتی, ان کے کزن, ان کے چچا زاد ان کی جائیداد پر تو قبضہ جما لیتے, لیکن خود بعض وجوہ سے ان کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اس لیے اللہ نے اس سے پہلی آیت جو ہے, اس سے پہلی آیات سورہ نساء کی ابتدائی آیات, ان میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو, دوسری عورتوں سے نکاح کر لو, ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. جب ان کی کوئی شنوائی نہ ہوئی, جائیداد میں سے بھی حصہ دینے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے اور بچیوں کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان حضور کے سامنے بیان کی. حضور نے فرمایا اللہ کے حکم کا انتظار کرو. چنانچہ اللہ پاک نے آسمان سے یہ حکم اتار دیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر. تو یہ تیسری خصوصیت ہے اسلام کے نظام کی کہ وراثت میں مردوں اور عورتوں, بچوں اور بڑوں سب کا حق ہے. چوتھی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اقربیت, قریبی رشتہ, یہ وراثت کا معیار ہے, کوئی دوسری چیز معیار نہیں. ان میں سے کون زیادہ غریب ہے, کون امیر ہے, اس بات کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ غریب کو زیادہ دیا جائے, امیر کو کم دیا جائے, کون چھوٹا ہے کون بڑا, اس کو بھی نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ اقربیت کو دیکھا جائے گا, قریبی رشتہ کس کا ہے. یہ وراثت کی تقسیم کا معیار ہے. جبکہ عیسائیوں کے ہاں بڑے بیٹے کو ترجیح دی جاتی تھی, بڑا بیٹا ہی سفید اور سیاہ کا مالک بن جاتا تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے بھائیوں پر, چھوٹے بچوں پر صاف صاف ظلم تھا.
پانچویں خصوصیت اسلام کے نظام تقسیم میراث کی وہ یہ کہ وراثت کی وجہ سے ہر وارث کو قطعی طور پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ ہندوؤں کے ہاں، رومیوں اور یونانیوں کے ہاں، اور ہم کیسے کہیں کہ خود بعض مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ زمین، مکان، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو خاندان میں مشترک رکھا جاتا ہے اور کسی ایک وارث کو بیچنے کی یا اپنا حصہ الگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اسلام نے بتایا کہ ہر وارث کو قطعی طور پر ملکیت حاصل ہو گئی، اپنا وہ حصہ الگ بھی کر سکتا ہے اور اپنے حصے کو ضرورت کے تحت وہ بیچ بھی سکتا ہے. ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کا بیچنا یہ ایسے جیسے ماں کا بیچنا. چنانچہ وارثوں میں سے کسی وارث کو اپنا حصہ بیچنے کی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا کہ دھرتی، یہ زمین، یہ ماں ہے، اس کو بیچنا ماں کو بیچنا ہے. سود کھا لیں گے، سودی قرضے لے لیں گے، اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیں گے، حج فرض ہونے کے بعد باوجود کبھی حج نہیں کریں گے، اتنی جائیداد کے مالک ہیں کہ حج فرض ہو چکا. کیونکہ علماء کہتے ہیں جو زمین اور جائیداد کا مالک ہو اور اسے بیچ کر حج کے اخراجات حاصل ہو سکتے ہوں تو اس پر حج فرض ہے. اور آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں ایسے بڑے بڑے جاگیرداروں کو جانتا ہوں جن کی زمین لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی، اربوں کی ہے، مگر کوئی وارث بیچنے کی جرت نہیں کرتا اور بیچ کر حج نہیں کرتا، ٹالتے رہتے. ابھی میں کل ہی پنجاب سے آیا ہوں، وہاں ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، جہاں گیا ان کے والد نے ویسے تو بہت کچھ بنایا، اس بہت کچھ میں ایک 30 ایکڑ کا رقبہ بھی تھا. اب وہ شہر میں آ چکا ہے، 30 ایکڑ شہر میں آ چکا ہے. اس وقت اس نے کل 3.5 لاکھ میں یہ رقبہ خریدا تھا اور آج ان کے بقول اس کی قیمت کروڑوں میں یا شاید ارب سے بھی زیادہ ہو. ایسا قیمتی رقبہ کہ آج ایک ایک مرلے کی قیمت لگ رہی ہے، ایک ایک گز کی قیمت لگ رہی ہے. اور کئی بھائی ہیں مگر ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لے یا اپنے حصے کو بیچ کر حج ہی کر لے، یہ جرت نہیں. اور شرم کی بات یہ کہ ویسے وہ دیندار بھی ہیں، ماشاءاللہ ان میں حافظ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، مسجدوں مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی ہیں، لیکن حج نہیں کر رہے. یہ ایک مثال نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وارث کا اپنے حصے پر قبضہ ہوگا، ہر وارث اپنے حصے کا قطعی طور پر مالک ہوگا اور اسے اختیار ہوگا، چاہے اسے بیچے چاہے الگ کر کے تقسیم کرے. یہ تو 5 خصوصیات ہیں اسلام کے نظام تقسیم میراث کی. دوسری چیز جو آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس کی اہمیت ہے. اہمیت کا اندازہ آپ ایک تو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وراثت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اسلام کا مطالعہ رکھنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے
کہ اسلام میں حقوق اللہ سے کہیں زیادہ حقوق العباد کو اہمیت دی گئی ہے، کہ حقوق اللہ میں نماز روزہ میں کوئی کمی رہ جائے، ممکن ہے اللہ پاک اس بندے کو اس کی کسی دوسری نیکی کی وجہ سے معاف فرما دیں، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خود صاحب حق معاف نہ کرے، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو کچھ دے دلا کر راضی نہ کر دے، اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کو دیکھیں تو ایک تو الفاظ ایسے، اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جب وراثت کی تقسیم کو بیان کیا تو یہ الفاظ استعمال کیے، یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے، اللہ تاکید کرتا ہے۔ پھر قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ کلیات کو بیان کرتا ہے، جزئیات کو نہیں، لیکن وراثت میں اللہ پاک نے جزئیات کو بھی خود بیان کیا ہے۔ قرآن کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں تو آپ نے علم میراث سیکھنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ یہ بھی جان لیجئے کہ علم میراث کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض وعلموہ الناس، فرائض کا علم، وراثت کا علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، نصف علم، کیونکہ اس سے پہلے، موت سے پہلے جو کچھ تھا اس کا زندگی سے تعلق، اور اب جو کچھ ہے میراث اس کا موت کے بعد سے تعلق۔ تو گویا کہ مومن کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق، ایک حصہ اس کی زندگی کا ہے اور ایک حصہ مرنے کے بعد کا ہے، تو نصف علم، آدھا علم قرار دیا آقا نے، اور فرمایا کہ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى، سب سے پہلے جس علم کو بھلایا جائے گا میری امت میں وہ میراث کا علم ہوگا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ پہلی چیز ہے جس سے میری امت کو محروم کر دیا جائے گا۔ علم سے بھی محروم ہو سکتی ہے امت، یہ تو سیدھا سادہ معنی ہے، اور عمل سے بھی محروم ہو سکتی ہے امت، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم القرآن وعلموہ الناس، قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، اور فرائض اور میراث کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ فرمایا اس لیے کہ میں تو جلد ہی دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ یہ صورت ہوگی کہ دو شخص وراثت کے بارے میں اختلاف کریں گے لیکن انہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ تیسری چیز جو آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے اور میراث کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کون سا حق پہلے ادا کیا جائے گا، کون سا حق بعد میں ادا کیا جائے گا۔ تو جان لیجئے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے گا، اور اس میں سادگی کو ملحوظ رکھا جائے گا، تکلفات نہیں، اسراف اور فضول خرچی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ابھی تک ہمارے لیے سادگی پر عمل کرنا ممکن ہے،
वगरना बाज ममालिक में मुर्दे को दफन करना ये इतना बड़ा मामला है कि इतना ही खर्चा हो जाता है जैसे जितना शादी पर खर्च होता है। और मुझे जनूबी अफ्रीका जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां ईसाइयों की अक्सरियत है, तो पता चला कि बाज औकात रसूमात के इंतजार में कई दिन इंतजार किया जाता है, इंतजामात का इंतजार किया जाता है, पैसे के हुसूल का इंतजार किया जाता है कि वो सब वसाइल जमा हो जाएं तो हम मुर्दे को दफन कर सकें। सूदी कर्जे तक लिए जाते हैं मुर्दे को दफन करने के लिए। हमारे लिए सादगी पर अमल करना इस मुल्क में मुमकिन है, लेकिन हमने कुछ और चीजें अपने साथ मिला ली और उनको भी तजहीज़ो तकफीन का हिस्सा बना दिया। जब मुर्दा दफन किया जाता है उसी वक्त से बाज हरीस और लालची लोग वसूल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, अपनी बरादरी का नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से मौलवियों का पेशा है और ऐसा लगता है कि वो तो बुड्ढों की मौत की दुआ करते हैं, अल्लाह जल्दी रुखसत हो जाए। खास तौर पर कोई मालदार बुड्ढा हो तो दुआएं करते हैं जल्दी रुखसत हो जाए ताकि मेरी भी दाल रोटी का इंतजाम हो। हमने देखा कि वो किसी दूसरे को गुस्ल नहीं देने देते। अरे तुम्हें हक नहीं है, तुम नहीं जानते कैसे गुस्ल दिया जाएगा। और मकसद क्या है? वारसों से कुछ न कुछ बटोरना, हथियाना, उड़ाना। वरना ये नहीं है कि उसके दिल में मरने वाले की बड़ी मोहब्बत है या इसको कारे सवाब समझकर वो कर रहा है। हालांकि हर मुसलमान को मुर्दे को गुस्ल देने का तरीका सीखना चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को पेश करें, बिलखुसूस ख्वातीन में। इसलिए कि मर्दों को गुस्ल देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, ख्वातीन को गुस्ल देने वाली ख्वातीन बहुत कम मिलती। तो कुछ न कुछ तो उसी वक्त वसूलते हैं और फिर उसके बाद अभी आएगा आगे एक हीला इस्कात होता है सरहद में, वो भी एक ड्रामेबाजी है, अभी उसका जिक्र आएगा। और फिर तीजा, 10वां, 40वां और देहातों में 40 दिन तक मौलवी साहब के घर में बाकायदा लवाजिमात के साथ खाना भेजना जरूरी समझा जाता है। जिसका 40 दिन का खाने का इंतजाम हो जाए लवाजिमात के साथ, वो फिर किसी मरने की दुआ नहीं, किसी के मरने की दुआ नहीं करेगा तो क्या करेगा? है तो ये कसीफा, लतीफा नहीं है, कसीफा है जो मैं सुना रहा हूं, कसीफा है। इसको बाद में निकाल दीजिएगा जो आप इसको टेप कर रहे हैं। तो एक देहाती किस्म का ये कसीफा है कि मौलवी साहब किसी बाबा जी के मरने के इंतजार में थे और उसकी वजह से अपने जरूरी मामलात भी छोड़े हुए थे। बहुत इंतजार किया लेकिन उनका वक्त अभी नहीं आया था। तंग आकर मौलवी साहब चले गए। जाने के बाद पता चला कि वो तो इंतकाल करके और किसी दूसरे ने जनाजा भी पढ़ा दिया। अब परेशान वापस पलटे। मैंने बता दिया कि ये कसीफा है, लतीफा भी नहीं। मैं इसको बहुत नीचे की चीज कहता हूं लेकिन ज़हनियत समझने के लिए ये सुना रहा हूं।
کہیں آپ سوچیں کہ واقعی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا، حقیقی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا جیسے اس نے کیا. تو بھاگے بھاگے واپس آئے. انہوں نے پوچھا آ کر کیا جنازہ پڑھ دیا گیا؟ پڑھ لیا گیا. کیا جنازہ پڑھنے والے نے مرنے والے کا نام لیا تھا جنازے میں؟ ابا جان کا نام، امی جان کا نام؟ انہوں نے کہا نہیں، کسی کا نام نہیں لیا. کہ جنازہ کیسے ہوا؟ ایسے تو جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے جنازہ پڑھنا شروع کیا اپنے دیہاتی انداز میں. یہ صرف ذہنیت سمجھانے کے لیے ہے. اس کے باپ کا نام فتو، اس کی ماں کا نام فاطمہ، اس کا نام رمضان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب کسی نے لقمہ دیا، یہ جنازہ نہ بیچ حدیث کے نہ بیچ قرآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے کہا آدھا تیرا آدھا میرا، ذرا کر بند زبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو ایک ذہنیت سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا، اسلام نے تو بڑا سادہ رکھا، بہت ہی سادہ رکھا کفن دفن کو. حتیٰ کہ اس لباس میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے. میں قربان جاؤں اپنے آقا کے پہلے خلیفہ کے قدموں کی خاک پر. جب ان کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کیا جانے لگا تو فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے، امت کے کسی غریب فرد کے کام آ جائے گا. قبر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں نے کفن کیسا پہنا ہے، قبر میں تو دیکھا جائے گا میرے اعمال کیسے ہیں. لہذا مجھے اسی میں دفن کر دو. تو اسلام نے ممکن بنایا سادہ کفن دفن. مرد کے لیے ازار ہے، لفافہ ہے، کرتا ہے. عورت کے لیے دو چیزیں اور ہیں، سینہ بند ہے، اوڑھنی ہے. اور سن لیجئے عجیب مسئلہ، سن لیجئے. اگر قرض خواہوں نے مطالبہ کیا کہ کفن اور مختصر کرو تاکہ ہمارا قرض ادا ہو سکے، تو اس قرض میں بھی اس سامان میں بھی تخفیف کرنا وہ جائز ہے. پرانے کپڑے میں کفن دے سکتے ہیں، اسی لباس میں کفن دے سکتے ہیں، ایک دو کپڑوں میں کفن دے سکتے ہیں. یہ 5 کپڑے یا 3 کپڑے ہونا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ قرض کی ادائیگی کتنی اہمیت رکھتی ہے. کہ ان کے مطالبے پر کفن کا جو ضروری لباس ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے. ہم کفن کے سامان میں تو کیا کمی کریں گے، ہم اپنی گھڑی ہوئی بدعتوں میں بھی، رسموں میں بھی کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرض خواہوں کا قرض ملے یا نہ ملے، لیکن 40واں ایسا زوردار ہونا چاہیے کہ پورے علاقے کو پتہ چل جائے کہ کتنے بڑے جاگیردار کی ماں فوت ہوئی ہے. تو کسی کے انتقال کے بعد جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے سب سے پہلے اس کا انتظام کیا جائے گا. اور دوسری چیز، اگر اس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو تو قرض ادا کیا جائے گا. قرض ایسا حق ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید بھی ہو جائے تو اسے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر قرض معاف نہیں ہوتا. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے نبی جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اگر مجھے اللہ پاک شہادت عطا فرما دے تو کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. خوشی خوشی چلا کہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہوں تاکہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. حضور نے واپس بلایا، ادھر آؤ، مجھے ابھی جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ شہید کو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدین الا الدین الا الدین،
لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. شہید کون ہے؟ وہ خوش قسمت انسان جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. فرمایا اس کو بھی معاف نہیں ہوتا قرض. اور صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو سرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے. اگر بتایا جاتا کہ اس کے ذمے قرض ہے تو آپ پڑھاتے ہی نہیں تھے، پڑھانے سے تو انکار کرتے، جنازے میں شرکت سے بھی انکار فرما دیتے. میں نہیں جنازہ پڑھتا، تم پڑھ لو. ہاں جب خوشحالی کا دور آیا، فتوحات ہوئی، مال غنیمت آنے لگا، تو پھر آقا کو جب پتہ چلتا کہ مرنے والے کے ذمے قرضہ ہے تو قرض کو اپنے اوپر لے لیتے اور جنازہ پڑھا دیتے. حالانکہ صحابہ کرام کے قرض بہت محدود ہوتے تھے. بعض اوقات تو وہ 2 وقت کھانا پکانے کے لیے گھر میں قرض لیتے تھے. ہماری طرح تعیشات کی خریداری کے لیے قرض نہیں لیتے تھے. آج تعیشات کا رواج پڑ گیا، افراد سے قرضے لے رہے ہیں اور بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں. کس لیے؟ چھوٹا مکان ہے، بنگلہ بنانا چاہتا ہوں. کس لیے؟ بڑی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ بیٹی کی شادی ہے، ذرا دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیں ہمارے قرضے. صحابہ کرام کی قرضے تو ایسے نہیں ہوتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے اس سے تھوڑا سا غلہ قرض کے طور پر خریدا ہوا تھا. تو محدود ہونے کے باوجود اگر کسی صحابی کے ذمہ قرضہ ہوتا تو حضور جنازے میں شرکت نہ کرتے تاکہ نبی کے صحابہ کے دل میں قرض کی نفرت پیدا ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے سرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مومن کا قرض ادا نہ ہو اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، جنت سے روک لیا جاتا ہے، اعلی مقام پر جانے سے روک لیا جاتا ہے. آقا نے فرمایا، ایک صحابی نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور اس کے ذمہ قرض بھی ہے، میں کیا کروں؟ ان چھوٹے بچوں پر خرچ کروں یا اس کے ذمہ جو قرض تھا اس کو ادا کروں؟ آقا نے فرمایا تیرا بھائی قرض کی وجہ سے قید میں ہے، قرض ادا کرو تاکہ اس کو رہائی مل سکے. اور اگر اپنے ذمے جو قرض تھا کوئی ادا نہ کر سکا تو حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں قرض خواہوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا تو قرض خواہوں کے گناہ اس کے ذمے لاد دیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرض کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں احتیاط کیجئے. اگر کسی کا کوئی حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اور یہ ہمارے آقا کا وعدہ ہے. آقا نے فرمایا اگر کسی کے ذمے قرض ہو اور وہ خلوص سے دل سے ادا کرنا چاہتا ہو تو اللہ ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ ادائی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے بے شمار بہانے ہیں. تو مرنے کے بعد سب سے پہلے
تو کفن دفن کا انتظام. دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی. اور یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہے، اگر اللہ توفیق دے تو مرنے والے کو آپ قرض معافی کر دیا کرو. معاف کرنے کی عادت ڈالو بھائیو. الحمدللہ نہ صرف مرنے کی صورت میں بلکہ میں اپنی زندگی ہی میں شاید ہر رات اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے ہر فرد کو معاف کر کے ہی سوتا ہوں. اور زندگی کا یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ جس نے جو زیادتی کی، حق کھا گیا یا ستایا یا غیبت چگلی کی، میں نے اس کو معاف کر دیا. اور نیت یہ، میں ان کو معاف کرتا ہوں شاید اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. اور یہ حدیث ثابت ہے. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے خادم کو یہ تاکید کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو تو اس سے درگزر کیا کرو، شاید اللہ قیامت کے دن مجھ سے درگزر فرمائے. چنانچہ جب انتقال ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا یہ میرے کمزور، غریب اور تنگ دست بندوں کو معاف کرتا تھا، ان سے درگزر کرتا تھا. میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو اگر اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کر لیں بھائی. درجہ بہت بڑا ہے. تیسری چیز قرض کے بعد وہ جائز وصیت کی تکمیل ہے. اسلام اختیار دیتا ہے ہر عاقل بالغ شخص کو کہ وہ اپنے مال میں اتنی وصیت کر سکتا ہے کہ کفن دفن کا انتظام ہونے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچے اس کے 1/3 میں اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکے. اتنی وصیت کرنے کی اسلام ہر عاقل بالغ کو اختیار دیتا ہے. کسی مسجد کے لیے وصیت کر دی، مدرسے کے لیے وصیت کر دی، ہسپتال کے لیے وصیت کر دی، ایسے غریب رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دی جن کا وراثت میں حق نہیں تھا، تو 1/3 تک جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ اتنا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا تو اس کی وصیت باطل ہو جائے گی. وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ قرض ادا کیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی سارے مال کی وصیت کر جائے تو یہ وصیت بھی باطل ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور بظاہر بیماری ایسی شدید تھی کہ حضرت سعد نے سمجھا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ پہنچا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ حضور کو دیکھ کر رونے لگے. حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں مکہ میں مر رہا ہوں، اس سرزمین میں مر رہا ہوں جہاں سے ہجرت کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہجرت کا عمل باطل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک تمہیں اجر عطا فرمائیں گے. اس کے بعد حضور نے 3 دفعہ دعا فرمائی، اللہم اشفی سعد، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما. تو حضرت سعد نے اس موقع پر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے لیکن میرے وارثوں میں سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی بھی نہیں ہے. کیا آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں؟
سارا مال جہاد کے لیے دے جاؤں، سارا مال بیت المال کے لیے دے جاؤں، سارا مال یتیموں غریبوں کو دینے کی وصیت کر جاؤں، کیا مجھے اجازت دیتے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کوئی پہنچا ہو کسی کے پاس اور وہ کہے مولوی صاحب سارا مال آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، جیسے چاہیں آپ خرچ کر لیں اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، کیا ممکن ہے ہمارے جیسا کوئی کمزور کہہ دے بھئی جتنا زیادہ دو گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن آقا نے فرمایا نہیں، سارے مال کی وصیت کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے عرض کیا 2/3 کی اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا آدھے کی؟ فرمایا آدھے کی بھی اجازت نہیں۔ عرض کیا 1/3 کی اجازت دیتے؟ تو آقا نے فرمایا 1/3 کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ گویا کہ امت کو یہ سبق دیا کہ وصیت بھی کرو تو 1/3 سے کم۔ اور اس موقع پر آقا نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ صرف وصیت کرنے سے ہی ثواب ملتا ہے اور جہاد اور تبلیغ اور مدرسے اور مسجد کو دینے سے ہی ثواب ملتا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے جو صدقہ کرو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرو وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو جو کھلاؤ وہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو اچھے حال میں چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو ایسا کنگلا بنا کر چھوڑ جاؤ کہ کل وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھر۔ جو لوگ توکل کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت سے بالکل کنارہ کشی ہو اور کہتے میں نے اللہ کے توکل پر اولاد کو چھوڑا، وہ آقا کے اس فرمان سے سبق سیکھیں، حقیقت کو سمجھیں۔ آقا نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو بہتر حالت میں چھوڑو۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر کسی کی اولاد اعلی یقین اور اعلی ایمان سے متصف نہیں ہو سکتی، اور ہر والد بھی اور ہر ماں بھی اعلی یقین اور اعلی ایمان سے متصف نہیں ہو سکتے۔ ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ پر توکل کرے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ حرام راستہ اختیار کرے، وہ چوریاں کرنے لگے، وہ بھیک مانگنے لگے، وہ زکوٰۃ صدقے سے گزارا کرنے لگے۔ آقا نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو تم اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤ۔ تو 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں۔ وارث کے لیے وصیت کرنا یہ بھی باطل ہے، جیسا کہ اشتہار میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا، کیا وارث کے لیے وصیت جائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، وارث کو تو بس وہی ملے گا جو اس کا قرآن نے حصہ بیان کر دیا۔ ہاں اپنی زندگی میں اگر اس کو کوئی ہدیہ تحفہ دینا چاہتا تو دے سکتا تھا۔ اسی طریقے سے گناہ کے کام میں خرچ کرنے کی وصیت یہ بھی باطل ہے۔ عرب انتقال کرتے تھے تو ایسی ایسی وصیتیں بھی کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد رونے دھونے کا VIP انتظام کیا جائے، اور رونے دھونے والے اور والیاں یہ اجرت پر ملتے تھے۔ جیسے ہنسانے والے اور ہنسانے والیاں اور ناچ گانے والے اور والیاں اجرت پر ملتے ہیں، تو رونے دھونے والے اور والیاں یہ بھی اجرت پر ملتے تھے، ان کو اجرت دی جاتی تھی اور وہ رو رو کر اور سینہ پیٹ پیٹ کر اپنا برا حال کر لیتے تھے۔ مختصر یہ کہ روزی اور اجرت حلال کرتے تھے۔ تو ایسی ایسی وصیتیں بھی کر جاتے تھے۔ ہمارے ہاں ایسی وصیت تو نہیں کرتے، لیکن یہ وصیت کرتے ہیں کہ تیجا زوردار طریقے سے ہونا چاہیے،
10واں اور 40واں زوردار ہونا چاہیے، اور میرا سالانہ یوم وفات بھی منایا جائے، بڑا ہو تو اس کا عرس ہے، ورنہ عام ہے تو اس کا عام یوم وفات وہ منایا جائے، اور میری قبر ایسی بنائی جائے کہ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں، کس بڑے کی قبر ہے، اس کی وصیت کر جاتے، قبر پر گنبد بنایا جائے شاندار قسم کا، یہ ساری وصیتیں باطل ہیں۔ اب واللہ اعلم بالصواب یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا خود ہے، صرف سنا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اخبار میں یہ خبر دیکھی کہ ایک صاحب مر رہے تھے تو انہوں نے تاکید کی کہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کو فلاں فلم دکھائی جائے۔ یہ میں نے خبر خود پڑھی، واللہ عالم بالصواب کہاں تک صحیح ہے۔ تو اس قسم کی ناجائز وصیتیں ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ مرنے والے کو وصیت کرنی چاہیے تو اس بات کی کہ میرے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے۔ یہ قرض تو چیز ایسی ہے کہ اگر وہ وصیت نہ بھی کی جائے تو پہلے قرض ہی ادا کیا جائے گا کفن دفن کے بعد۔ اسی طریقے سے اگر اس نے سال ہر سال کی زکوٰۃ نہ دی ہو تو وصیت کرے میری زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اگر اس کے ذمے روزے ہیں زیادہ ہوں یا کم تو وصیت کرے کہ ان روزوں کا فدیہ دیا جائے۔ اگر اس نے فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو وصیت کرے کہ حج بدل کروایا جائے۔ اور اگر اس کے ذمے قضا نمازیں تو وصیت کرے کہ ان نمازوں کا فدیہ دیا جائے۔ اگرچہ قرآن اور حدیث سے جو فدیہ ثابت ہے وہ تو صرف روزوں کا ہے، لیکن نمازوں کے فدیوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فدیہ دے دے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے اور اللہ اس کو معاف فرما لے۔ اور صرف ایک دن کی جو 5 نمازیں ہیں ان کا فدیہ بنتا ہے 12 سیر گندم۔ اور اللہ معاف فرمائے اگر کسی نے 50-60 سال تک نماز کبھی پڑھی نہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا فدیہ اس کا بنے گا۔ اب یہ فدیے کا حکم تو ہے، روزوں کا فدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہیں تو زکوٰۃ دے دی جائے، حج نہیں کیا تھا تو حج بدل کروایا جائے، اور نمازوں کا فدیہ دیا جائے۔ اب جب دیکھا کہ فدیہ تو بہت بڑی رقم بن جائے گی، 12 سیر گندم تو ایک دن کا فدیہ ہے، تو بعض لوگوں نے ہیلہ اسقاط شروع کیا، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا۔ یہ عجیب ڈرامہ ہے، عجیب ڈرامہ۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ دائرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو مثال کے طور پر 12 سیر گندم یہ ایک دن کا فدیہ ہے، اور اس کی قیمت بنتی ہے مثال کے طور پر 500 روپے۔ تو اس مرنے والے کا جو وارث ہوتا ہے وہ 500 روپے اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے، چلتے چلتے وہ 500 روپے دوبارہ اس کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ گویا کہ اس نے تو 5 نمازوں کا فدیہ دے دیا، مگر دوسرے نے پھر اس کو واپس لوٹا دیا، ہدیہ دے دیا، ہدیہ۔ اب ایک دن کی نمازیں گئی، یہ تو ہو گئی معاف، اب پھر چکر بازی۔ اسی طریقے سے 500 روپے گھومتا گھومتا پھر اس کے پاس آ جاتا ہے، اب یہ دوسرے دن کی نمازیں، اور 500 کو آپ بڑھا لیں، 5000 کر لیں، تو یوں ایک ایک چکر میں کئی نمازیں معاف ہوتی جاتی ہیں۔ تو جو فدیہ بنتا تھا 10-20 لاکھ روپے، انہوں نے 500 روپے میں اس فدیے کو ٹرخا دیا، اڑا دیا، اور سمجھتے ہیں ہیلہ اسقاط، یعنی اس کے ذمے سے جو نمازیں تھی وہ اب ساقط ہو گئی، اور آخر میں یہ 500 روپے جو پیشہ ور مولوی ہوتا ہے اس کی ملکیت بن جاتے ہیں، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ تو بھائی وصیت کرنے کی چیز تو اصل یہ ہے، وصیت کی جائے تو ان چیزوں کی وصیت کی جائے، زکوٰۃ کی وصیت، روزوں کی وصیت، نماز کی وصیت، حج کی وصیت،
اللہ طاقت دے تو مدرسہ بنانے کی وصیت، مسجد بنانے کی وصیت، ہسپتال بنانے کی وصیت، غریبوں سے تعاون کی وصیت، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایسی ہی وصیتیں کرنے کی توفیق دے۔ یہ وصیت والا مسئلہ بھی تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ دوسرے مسائل کے ساتھ اگلی نشست میں ہم اس مسئلے کو چھیڑیں گے۔ آپ حضرات جیسے آج وقت پر تشریف لائے، اگلی دفعہ بھی وقت پر تشریف لائیے گا، کہ یہ وہ جمعے کا بیان نہیں ہے جس میں مولوی صاحب 15-20 منٹ تک تو تمہید باندھتے ہیں اور جب مجمع جمع ہوتا ہے تو مقصد کی بات کر دیتے ہیں۔ یہ تو ابتدا ہی سے مغز ہی مغز ہے۔ تو آپ حضرات وقت پر تشریف لانے کی کوشش کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ متعدد اہم اعلانات ہیں، سن کر جائیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو موبائل فونز کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک لسٹ سرکولیٹ کی گئی ہے، اس میں آپ اپنے موبائل فون کا نمبر ضرور درج کریں۔ یہ جتنے بھی یہاں اہم پروگرام ہوتے ہیں یا شہر میں جہاں جہاں علماء اکرام جو ہے درس قرآن و حدیث کے پروگرام یا کوئی سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہم آگاہی دیتے ہیں کہ بھائی فلانی جگہ پر یہ پروگرام ہو رہے ہیں یا فلانی نوعیت کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ رجسٹریشن ضرور کر دیں۔ دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث یہاں القرآن کورسز سینٹر میں اتوار 8 مئی 11:30 بجے دن منعقد ہوگا۔ تیسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم تجربہ جو ہے ہم لوگوں نے پچھلے سال کیا تھا القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام، وہ یہ تھا کہ طالبات و خواتین میں جون جولائی کی چھٹیوں کو کارآمد بنانے کے لیے القرآن کورسز نے تقریباً جو ہے شہر کے 80 مراکز میں جو ہے دین کی بنیادی تعلیمات کی 2 ماہی کلاسز شروع کی تھی، سمر کلاسز۔ الحمدللہ وہ ہماری کوشش برابر ہوئی تھی، اور شہر کے کونے کونے میں یہ 2 ماہ کے جو سمر کلاسز جو ہوئی تھی تجرباتی طور پر، یہ الحمدللہ اس میں بڑی اچھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس بار بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اس سلسلے کا آغاز کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپارچونٹی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ ہماری اسکول اور کالجز کی جو طالبات جو ہیں وہ ہم ان کو کسی طریقے سے اپنے نیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دین کی بنیادی تعلیمات کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو ہے اسکول کالجز کا جو تعلیمی نظام جو ہے ہمارے بچوں کو مسلمان بنانے میں ہیلپ فل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ جنگی بنیادوں پر اور ہنگامی بنیادوں پر اس قسم کے کورسز کا آغاز کیا جائے۔ اس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے انتہائی فورسفل قسم کی ایک میڈیا کمپین چلائی تھی، اور بالکل جو ہے شہر کے کونے کونے میں مختلف انسٹرومنٹس یوز کیے تھے، جو ہے وسائل جو میڈیا کے حوالے سے جتنے بھی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے اس کام کو دیکھتے ہوئے، آپ ذرا سامنے سے ہٹ جائیں تو، ہمارے اس کام کو دیکھتے ہوئے دیگر اداروں نے بھی یہ کام شروع کیا، اور جگہ جگہ دیگر اداروں نے بھی سمر کلاسز کا آغاز کیا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم بہت بڑے پیمانے پر میڈیا کمپین چلانے کا اس سال بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ میڈیا کمپین کے حوالے سے جتنے بھی جدید طریقے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں، ہم ان کا بھرپور استعمال کریں گے، تاکہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں دین کی بنیادی تعلیمات کا پیغام مؤثر طریقے سے پہنچے۔ اس حوالے سے ہمیں آپ حضرات و خواتین کی طرف سے بھی تعاون کی انتہائی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تعاون جانی، مالی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے۔ بالخصوص جو حضرات اور خواتین ایڈورٹائزمنٹ اور تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں، وہ اپنی خدمات پیش کریں۔ پچھلے سال وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود ہم نے اللہ کا نام لے کر پہلی بار کراچی کے 80 مراکز میں 2 ماہی سمر کلاسز شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مشیت ایزدی سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی۔ ہماری اسٹرانگ میڈیا کمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر میں جگہ جگہ دیگر اداروں نے بھی اس قسم کی سمر کلاسز شروع کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابلاغ کے جدید ذرائع کو استعمال کرنے سے ہمارا کاز کتنا ملٹی پلائی ہوا۔
یہ تو ایک اعلان تھا. ایک اور اہم اعلان وہ بھی سن لیں آپ کہ اتوار 17 اپریل کو 2 بجے دوپہر تا 5:30 بجے جامعۃ الرشید احسن آباد کے آڈیٹوریم میں ایک انتہائی اہم سیمینار، تعلیمی سیمینار منعقد ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے دین میں معیشت و تجارت کا مقام اور آرگنائزیشنل کلچر کے شرعی تقاضے. آپ حضرات میں سے جو تاجر ہیں یا کمپنیز میں مینیجریل پوسٹس کے حامل ہیں یا اسی قسم کی دیگر ذمہ داریوں سے وابستہ ہیں، ان کے لیے دینی و دنیاوی اعتبارات سے یہ سیمینار رہنما اصول فراہم کرے گا. اس سیمینار کے ایگزیکٹو کوآرڈینیٹر جناب احسان صاحب باہر اسٹال پر جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ان کے پاس دعوت نامے بھی موجود ہیں. جن حضرات کی دلچسپی ہو وہ ان سے ملاقات کر کے دعوت نامے اور رہنمائی حاصل کر لیں. آج بہت بڑی تعداد مجھے تاجروں کی نظر آ رہی ہے اور ایسے لوگوں کی نظر آ رہی ہیں جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں جو ہے مختلف اہم پوسٹ پر یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر اہم ذمہ داریوں پر فائز ہیں. میری ان تمام حضرات سے گزارش رہے گی کہ اس حوالے سے جو ہے اپنا کردار ادا کریں. ایک اور اہم اعلان وہ یہ کہ 2006 سے جو یہاں درس قرآن و حدیث کا آغاز کیا گیا تھا تو 2006 سے لے کر 2011 تک جتنے بھی دروس سے قرآن و حدیث یہاں منعقد ہوئے ہیں ان کو 5 CDs میں جمع کر دیا گیا ہے. تقریباً 55 بیانات ہیں اور میجورٹی اس میں تقریباً جو ہے 48 سے لے کر 50 تک مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم کے ہی ہیں. اور سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فکری موضوعات پر ہیں. جہاں ہمارے محراب و ممبر خاموش ہیں اور جہاں ہمارے یہاں علماء اکرام جو ہے عمومی طور پر اس حوالے سے بیانات نہیں کرتے یا اس پر روشنی نہیں ڈالتے، ان تمام موضوعات کو ہم نے یہاں کور کیا ہے. اور ہم نے ایک مثال قائم کی ہے پورے ملک کے اندر کہ اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے دروس جو ہے وہ جگہ جگہ منعقد کیے جائیں تاکہ ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو ہم جو ہے اپنے نیٹ میں لا سکیں. تو ان فکری و اصلاحی موضوعات کو ہم نے تقریباً جو 5 CDs کے اندر جو ہے جمع کر دیا ہے. یہاں یہ 5 CDs جو ہے اویلیبل ہیں. اپنے دوست یاروں میں، اپنے رشتہ داروں میں گفٹ کے طور پر اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کریں. بہت اہم موضوعات ہیں. آپ نے ایک مرتبہ سنے تو اس کو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ بھی سنیں. جزاکم اللہ. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جس کو ہم نے تحریک کا درجہ دیا ہے، یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے. انتہائی آسان ترجمہ قرآن ہے. ہماری جدید نسل کے لیے جو قرآن کریم کو اپروچ کرنے کے حوالے سے جو ایک مشکل درپیش تھی کہ بھائی قرآن کریم کے ترجمہ اور تفاسیر جو کہ جن کی لینگویج اردو لینگویج آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی، اس کو جو ہے اوور کم کرنے کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ترجمہ و تفسیر لکھی ہے. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس کو بھی اپنے حلقہ احباب میں انٹروڈیوس کروائیں. مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب نے جو سورہ یوسف کا خلاصہ لکھا ہے، ایک جو ہے وہ مولانا نے یہ نہیں کیا کہ جو ایک قصہ ہے اس کی جو ہے اور اس کو ایلیبوریٹ کر دیا ہے یا اس کا جو ایک جو ہے قصے کو جو اور بہت اچھے لچھے دار انداز میں بیان کر دیا، یہ نہیں، بلکہ مولانا نے اس سے جو ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے جو پیغامات پوشیدہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہاں باہر اسٹال پر وہ اویلیبل ہے، اس کو بھی آپ لیتے ہوئے جائیں. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، ہمیں آج بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے. یہ انویٹیشن کارڈ جو جامعۃ الرشید کے جو سیمینار کا ہے یہ اس طریقے کا ہوگا، یہاں باہر سے آپ لے لیجیے گا. جزاکم اللہ. میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ معاف فرما دے. ہم سے بہت گناہ ہوئے، نہیں ہونے چاہیے تھے،
ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یا رب معاف کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا رب معاف فرما دے۔ یا رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں تباہی سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچا لے۔ یا رب معاف فرما دے، میرے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ یا رب کرم فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کے ذمے قرض ہے اس کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وراثت کو تیرے حکم کے مطابق، تیرے نبی کی تعلیمات کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مٹے ہوئے فریضے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ عافیہ صدیقی اور اس جیسی دوسری بہنیں اور بھائی جو غیروں اور اپنوں کی قید ستم میں ہیں، اے اللہ ان کو باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ امت کو اچھی قیادت عطا فرما۔ نظام خلافت کو قائم ہوتا ہوا ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ نظام خلافت کے ثمرات اور برکات سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے افراد، جتنے ادارے، جتنی جماعتیں تیرے دین کی دعوت اور خدمت اور حفاظت میں لگی ہوئی ہیں سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ بخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اثر کے بعد گلشن معمار میں درس قرآن ہوگا جامع مسجد طوابین۔ جی جی، یہ اگلے ماہ جو درس قرآن ہوگا 10 تاریخ کو انشاءاللہ یہ وراثت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار کی دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو زیادہ سے زیادہ حضرات کوشش کریں اپنے دیگر حلقہ احباب میں بات چلا کر جو ہے دیگر لوگوں کو بھی لانے کی۔ جزاکم اللہ۔ ہاں 8 تاریخ کو ہوگا۔